السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ٹھیک رکھے، آمین۔ آج سے میں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں، یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ کتاب کا نام ہے حکایات رومی، حکایت نمبر 11، قاصد روم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں قیصر روم نے اپنا سفیر مدینہ المنورہ میں بھیجا۔ قاصد نے دارالخلافہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پہنچ کر لوگوں سے خلیفہ وقت کے محل کا پوچھا کہ وہ کہاں ہے تاکہ میں اپنا مال و اسباب وہاں تک پہنچاؤں۔ قوم نے کہا، ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل تو ان کی جان پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے تعلق خاص اور تجدید قرب سے منور ہو رہی ہے، جس نے انہیں سارے جہان کے شاہی محلات سے مستغنی کر دیا ہے۔ قاصد روم نے دل میں سوچا، یہ کیسا بادشاہ ہے جو عام لوگوں میں رہتا ہے، اس کا کوئی حفاظتی دستہ ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی عالیشان محل۔ راستے میں ایک اعرابی خاتون سے خلیفہ کا پتہ پوچھا تو اس نے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے پاس ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ قاصد جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف و خطر زمین پر آرام فرما رہے ہیں، نہ تخت و تاج پاس ہیں اور نہ ہی فوج و لشکر۔ قریب پہنچ کر جب اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت سے وہ کانپنے لگا اور اپنے دل میں کہنے لگا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے اور ایک عمر تک سلطانوں کا ہم نشین رہا ہوں، مجھے کبھی کسی سے خوف تک محسوس نہیں ہوا۔ معلوم نہیں اس شخص کی ہیبت سے میرے اوسان کیوں خطا ہو گئے ہیں۔ اس سوئے ہوئے اکیلے آدمی کو دیکھ کر میرا جسم کانپ رہا ہے۔ اس مرد گردی پوش کی ہیبت نے تو میرے ہوش اڑا دیے ہیں۔ یہ شخص بغیر کسی ہتھیار کے اور بغیر کسی فوجی پہرے کے زمین پر اکیلا سویا ہوا ہے۔ مجھ پر ایسا لرزہ طاری ہے کہ اگر مجھے 7 جسم اور عطا ہو جائیں تو اس لرزے کا تحمل نہ کر سکیں۔ پھر وہ دل میں سوچنے لگا، یہ روب و ہیبت اس گردی پوش کی نہیں ہے، دراصل یہ اللہ کی ہیبت ہے، کیونکہ اس گردی پوش بادشاہ کا قلب اللہ کے قرب و محیط خاص سے مشرف ہے۔ بس یہ اسی محیط خاص کا روب و جلال ہے جو اس مرد حق کے چہرے سے نمایاں ہو رہا ہے۔ قاصد انہی باتوں میں کھویا ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ سفیر روم نے آگے بڑھ کر بڑے ادب کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت شفقت سے سلام کا جواب دیا، سفیر کو اپنے پاس بٹھا کر تسلی دی اور قیصر روم کا پیغام وغیرہ لینے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک اس کے ساتھ معرفت کی باتیں کرتے رہے۔ قاصد روم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق حسنہ اور سادگی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے دل سے کفر و شرک کا زنگ دور ہو گیا۔ یہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کے فیض سے مشرف با اسلام ہو کر باطنی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہوگی۔ درس حیات یعنی زندگی کا درس۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ میرا نیا سلسلہ پسند آیا تو نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور برائے مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔